الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ قربانی کا جانور جس پر واجب ہو اس نے قربانی کا جانور ہی ذبح کرنا ہے۔ اس غلط فہمی کے اندر مبتلا نہیں ہونا کہ ہم قربانی کا جانور ذبح کرنے کی بجائے قربانی کے جانور کے پیسے کسی رفاہی کام کے اندر خرچ کر دیں، یتیم خانہ بنا دیں، ہسپتال بنا دیں، کسی بیوہ کو دے دیں، مدرسے کو دے دیں، مسجد کو دے دیں، کسی رفاہی کام پہ لگائیں۔ ایسا نہیں کرنا۔ قربانی کے دنوں میں جس پر قربانی کا جانور واجب ہے اس نے قربانی کا جانور ہی ذبح کرنا ہے۔ حضرت ام المومنین امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، ما عمل آدمی من عمل یوم النحر احب الی اللہ من احراق الدم۔ قربانی کے دن اللہ کا سب سے محبوب اور پسندیدہ عمل وہ جانور کا خون بہانا ہے۔ یہ روایت سنن ترمذی باب ما جاء فی فضل الاضحیہ کے اندر موجود ہے۔ باقی اسلام کا مکمل مالیاتی نظام موجود ہے۔ آپ زکوٰۃ دیں، آپ پیداوار کا عشر دیں، آپ صدقۃ الفطر دیں، آپ صدقات نافلہ دیں، ہمسائے کے حقوق ادا کریں، غریب پروری کریں، یتیم کی تربیت کریں، یتیم پر پیسے خرچ کریں، بیوگان کا خیال کریں۔ تو اس کے لیے اسلام کا مستقل ایک مالیاتی نظام دوسرا موجود ہے۔ شریعت نے ہر چیز کا خیال کیا ہے۔ سونا چاندی نقد پیسے اس پہ زکوٰۃ رکھی ہے، زمین کی پیداوار اس پہ عشر رکھا ہے، اس کے علاوہ جانور کی خاص مقدار اور شرطوں کے ساتھ زکوٰۃ رکھی ہے، اور قربانی کے دنوں میں یہ قربانی مستقل عبادت رکھی ہے۔ غریب کا حق الگ ہے، یتیم کا الگ ہے، بیوہ کا حق الگ ہے۔ اس لیے پروپیگنڈے سے متاثر کبھی نہیں ہونا، اس کا بہت زیادہ خیال فرمائیں۔